اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں ایک گھاٹے کا سودا بتلایا ہے اور نفع کے سودے کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ یہ انسان نفع نقصان کی زبان اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہاں 2 پائی کا نفع ہوگا، کوشش کرے گا، یہاں 2 آنے کا نقصان ہوگا، بچنے کا اہتمام کرے گا۔ تو یہ نفع نقصان کی زبان اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو سمجھانا چاہتے تو اسے تجارت کا رنگ دیتے، تجارت کا رنگ دیتے تاکہ اس انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب تو تجارت کے بارے میں اتنا یہ حساس ہے یہ انسان، اگر نفع کے اندر بھی نقصان ہو جائے تو نقصان سمجھتا ہے۔ بہت سمجھدار ہے کہ نفع کے اندر بھی نقصان آ جائے تو کہتا ہے نقصان ہو گیا، گھاٹا نہیں ہوا۔ حساس ہے تو نفع نقصان کی بات بہت جلدی سمجھتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی تھے اور حکیم تھے، طبیب اعظم تھے، تو وہ اپنے امتیوں کو اسی انداز میں بات سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا ایک گھاٹے کا سودا ہو رہا ہے، اور گھاٹا یہ نہیں کہ نفع نہیں مل رہا، واقعی گھاٹا ہے کہ سارا سرمایہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نفع نہیں آ رہا بلکہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، اور واقعی گھاٹا ہے۔ دنیا کا 2 چند پیسوں کا نقصان تو وقتی ہے نا، اگر ایمان بچ جائے، اللہ راضی رہے اور یہاں کچھ نقصان بھی ہو جائے تو حقیقت میں گھاٹا گھاٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نفع نقصان کی بات سمجھا رہے وہ واقعی نفع ہے تو واقعی نفع ہے، اور گھاٹا ہے تو یقینی گھاٹا ہے۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ آدمی کے پاس 2 سرمایے ہیں، سرمایے۔ ایک سرمایہ اس کے پاس صحت کی صورت میں ہے، اور دوسرا سرمایہ زندگی کے اوقات کی صورت میں ہے۔ یہ اس کا سرمایہ ہے، زندگی سرمایہ ہے کہ اسے اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اسے اللہ نے فراغت دے رکھی ہے۔ نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سرمایہ کو لگا رہے، کچھ حاصل نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگ صحت بھی استعمال کر رہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ زندگی کی قیمتی ساعات، گھڑیاں یہ بھی گزار رہے، کوئی نفع نہیں کما رہے۔ مغبوبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہ زندگی کی یہ صحت جا رہی ہے اور اس سے کوئی ایسا نفع نہیں اٹھا رہا جسے نفع کہا جا سکے۔ اس لیے کہ مسلمان کی زندگی تو بہت طویل ہے نا، بہت طویل زندگی ہے۔ مسلمان مرتا نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے۔ مسلمان کا ایمان یہی ہے کہ انسان کی زندگی بہت طویل ہے، انتقال ہے۔ کہیں عالم زر کے اندر تھا، پھر عالم رحم کے اندر آیا، پھر عالم دنیا کے اندر آیا، پھر عالم برزخ میں جائے گا، پھر محشر کے میدان میں اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ اس کا تو انتقال ہے۔ تو اسے اللہ نے ایک سرمایہ دیا ہے،
ایک طویل زندگی کے لیے اس نے تجارت کرنی تھی اور سرمایہ صحت کی صورت میں تھا، زندگی قیمتی ساعات کی صورت میں تھا، تو پیارے نبی فرما رہا ہے ان دونوں سرمایوں کو ضائع کر رہا ہے، نفع کوئی نہیں اٹھا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے انداز میں تنبیہ فرمائی کہ هل ينتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ نے مال دے رکھا ہے، اللہ نے مال دے رکھا ہے اور اس مال کو نہیں خرچ کر رہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے؟ کیا انتظار فقرا منسیا کہ تم پہ ایسا فقر آ جائے کہ جو تمہیں بھی بھلا دے؟ او غنى مطغیا، بس اوقات انسان کہتا ہے کوئی اب مال آ جائے پھر نیک بن جائیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کیا انتظار کر رہا ہو ایسی دولت مندی کا جو تمہیں سرکش بنا دے؟ اس لیے کہ جب تک یہ کمزور تھا، جب تک یہ غریب تھا تو اس کا گناہ بھی غربت والا تھا، جب یہ مالدار بنا تو اس کا گناہ بھی مالداروں والا بن گیا۔ غریب کا گناہ کم نقصان کرتا ہے، امیر کا گناہ زیادہ گندگی پھیلاتا ہے۔ فرمایا کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ ایسی دولت مل جائے کہ جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدن، یا تم ایسے مرض کا انتظار کر، ابھی صحت ملی ہوئی ہے کچھ نہیں کر رہے، ایسا مرض آ جائے گا جو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، کچھ کرنا چاہو گے نہیں کر پاؤ گے، بس اوقات بسترے کے حوالے ہو جاؤ گے، بس اوقات کھڑے ہی نہیں ہو سکو گے، بس اوقات بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، بس اوقات دیکھنا مشکل ہو جائے گا، بس اوقات سننا مشکل ہو جائے گا، بس اوقات کہنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ او حرمن مفندن، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بالکل ہی معذور کر دے، ہڈیوں کا گودا ختم ہو جائے، گرم خون جواب دے دے، کمر جھک جائے، ہاں، اور ایسی حالت پہنچ جائے کہ زبان سے کہنے لگ جائے اب تو چل ہی جاتے تو اچھا ہوتا۔ کیا اس دور اس موسم کا انتظار کر رہے ہو؟ اب الدجال فشر غائب ينتظر، یا دجال کا انتظار ہے کہ وہ آئے گا تو نیک بن جائیں گے؟ فرمایا بہت بری انتظار ہے جس کی جا رہی ہے۔ اب الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ آئے گی تو پھر نیکیاں کر لیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ نے قیمتی سرمایہ دیا ہے زندگی کے اوقات کی صورت میں، صحت کی صورت میں، لیکن جب تک یہ دونوں نعمتیں موجود ہوتی ہیں لوگ ان کی قدردانی نہیں کرتے۔ گزر رہے ہیں زندگی کے دن، بڑا مرض ہے یہ کہ آدمی وقت کی قیمت کو نہ سمجھے، وقت کی نعمت کو نہ سمجھے، بڑی مصیبت ہے یہ، اس لیے کہ وقت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس قیمت کا احساس بھی ہو، اس کا صحیح استعمال بھی ہو، اس پر اللہ کا شکر بھی ہو۔ اس نعمت کے تین حق ہیں نا، کہ ہم وقت کی نعمت کو نعمت سمجھیں کہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اگر نہ ملتی تو۔ یہ شکایت تو سننے میں آتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا، لیکن یہ محاسبہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کا استعمال کہاں ہوا ہے، کتنا لایانی میں لگا، کتنا مجلس آرائی میں لگا، کتنا فضولیات میں لگا، کتنا غیبتوں میں لگا، کتنا تبصروں میں لگا، کتنا لاہو و لعب میں لگا، کتنا تماشوں میں لگا، کتنا دوسروں کے بارے میں بدگوئی کرتے کرتے گزرا۔ یہ تو ہے،
کہ وقت پتہ ہی نہیں چلتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت بہت مقدار میں بچ جاتا، اس لیے کہ دور ترقی کا ہے، ہر چیز آسانی سے بن جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے. پہلے خواتین آٹا گوندتی تھیں، چکی چلایا کرتی تھیں اور آٹا خود بنایا کرتی تھیں، پھر جا کے کہیں روٹی بنتی تھی. اب تو پکی پکائی ہر چیز آ جاتی ہے، وقت بچ جانا چاہیے تھا. پہلے مثالیں خود کاٹتی تھیں، پھر انہیں پیستی تھیں، اب بٹن دبایا مشین میں ڈالا پس گیا. پہلے کپڑے دھونے کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا، بلکہ آگ جلانے کے لیے بھی دیر لگتی تھی. لکڑیاں جمع کرتے، ماچس لے کے آتے، بٹن دبایا چولہا آن کیا آگ جل گئی. پہلے جانے کے لیے ملاقات کے لیے وقت چاہیے تھا، گاڑیاں نہیں تھی، سواریاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، وقت درکار تھا. اب تو مسافت گھنٹوں میں طے ہو جاتی ہے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جاتا ہے. تو چیزیں آ گئیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت بہت بچ جاتا، لیکن وقت نہیں بچتا، اس لیے کہ زندگی کی فضولیات بڑھ گئی ہیں. زندگی کی فضولیات بڑھ گئی ہیں، بے مقصد چیزیں زندگی میں مقصد کا درجہ کب پا لی ہیں. خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے رکھا ہے، لغویات کو بھی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے. اب جو مثالیں میں وقت لگتا تھا وہ ٹیلی فون میں لگ جاتا ہے، وہ موبائل پہ لگ جاتا ہے. جب تک گھنٹہ 2 گھنٹہ نہ ہو فون پر تو وقت گزرتا نہیں. اور اگر ہے وقت تو سامنے ٹی وی پڑی ہے، گھنٹے گزر جائیں گے. بے مقصد زندگی کے دن گزر گئے، بے مقصد. اور پھر رونا یہ بھی کام نہیں ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بہت دھوکہ کھا رہے ہیں، کہ صحت نکلتی چلی جا رہی، زندگی کے اوقات نکلتے چلے جا رہے، کر کچھ نہیں رہے اس سرمایہ سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے، اور تصانیف کا دریا بہا دیا. ایسی ایسی کتابیں لکھ دی ہیں. اور سچی بات ہے، ہم جب اپنے بڑوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں اور ان کی کتب دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوقات میں کیسی برکت دے رکھی تھی کہ آنے والی نسلیں صرف اگر ان کو پڑھنا بھی چاہیں تو ان کی زندگی کے دن پورے نہیں ہو سکتے. جو ان حضرات نے اس دور میں، جو دور مشینی نہیں تھا، مشینی دور نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ قلم سے لکھتے، لکڑی کی قلم ہوتی، اور جب اس کی نوک خراب ہوتی تو اسے تراشنے کے لیے جب وقت فارغ ہوتا تراشنے لگتے تو فارغ نہیں بیٹھتے، اللہ کا ذکر شروع کر دیتے کہ یہ گھڑیاں بھی ضائع نہ ہوں. اور میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ان حضرات کی تصانیف دیکھیں تو آدمی دھنگ رہ جاتا ہے کہ کیسی لکھی ہیں. جب اللہ کی عطا کردہ نعمت کا بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ اس چیز میں ضرور برکت دیتا ہے، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو کہ بندہ اگر اس کی قدردانی صحیح کر لے. صحت کی نعمت کا شکر یہی ہے نا کہ اس نعمت کو نعمت سمجھے، اس کا استعمال صحیح کرے، اس صحت کا شکر ادا کرے، تو پھر کیا دے گا اللہ اس صحت میں برکت دے دے گا، زندگی میں اس صحت میں برکت دے دے گا. اور انشاءاللہ 40 سال نہیں 90 سال تک یہ صحت مفید کاموں میں استعمال ہوتی رہے گی، مفید کاموں میں استعمال ہوتی رہے گی. ہمارے بزرگ بڑھاپے کے اس دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس عمر کے اندر بھی ان کا حافظہ ایسا سلامت ہے.
80 سال 90 سال 100 سال حافظ عبد الرحیم راجپوری مفتی عبد الرحیم راجپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، 107 سال عمر تھی، اور حافظہ اس وقت بھی ایسا سلامت تھا، کوئی مسئلہ پوچھتا تو حضرت فرماتے فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر فلاں جگہ پر یہ مسئلہ یوں موجود ہے. اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم ضرور اضافہ کریں گے. تو صحت اللہ کی ایک نعمت ہے، جب اس کا استعمال ٹھیک ہونے لگ جائے تو اللہ اس کے اندر پھر اضافہ فرما دیتے ہیں، برکت دے دیا کرتے ہیں. اور دوسری چیز وقت ہے، والفراغ، اللہ نے فرصت دے رکھی ہے. جب فرصت کی گھڑیاں صحیح استعمال ہونے لگ جائیں تو اللہ پھر زندگی کے اندر بھی، وقت کے اندر بھی برکت دے دیا کرتا ہے، کہ تھوڑے سے موسم کے اندر بڑا کام کر دیا کرتا ہے. زندگی کے تھوڑی سی گھڑیوں کے اندر بہت عظیم الشان کام اس سے لیا جاتا ہے. ایک شخص دنیا سے ایسا گیا کہ آج دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں، بڑی بڑی جماعتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک شخص آیا اور دنیا سے وہ کام کر کے چلا گیا. سرور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں جو ہیں تقریباً 800 سے زائد ہیں، 800 سے زائد، اور ہر موضوع پر، حدیث پر، فقہ پر، تفسیر پر، تاریخ پر، تصوف پر، معاشرت پر، ہر زندگی کے ہر موضوع پر. سبحان اللہ. اور حضرت نے وہ کتابیں لکھ کے دنیا سے چلے گئے، اور ان کی کتاب، ایک ایک کتاب سے بعد کے لوگوں نے پھر 10 کتاب زندہ کر دی، کہ ایک کتاب کے اندر اتنی جان تھی کہ لوگوں نے اس کتابوں کے اندر سے چیزیں نکال کے اور کتابیں بنا دی. یہ کیا تھا کہ جب زندگی گھڑیاں صحیح استعمال کی، شکر بھی ادا کیا، مصرف بھی صحیح استعمال کیا، اس کی قیمت بھی جانی، اللہ نے برکت دے دی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس. چیزیں بار بار نہیں آیا کرتی، زندگی میں ایک ہی موقع پہ ملتی ہیں. شبابک قبل حرمک، جوانی ہے تو اس کی قیمت جانو. بڑھاپے میں جوانی پہ رویا جا سکتا ہے، واپس نہیں لایا جا سکتا. شبابک قبل حرمک، اسی غنیمت سمجھو. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں ایک بات فرمائی کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان 5 چیزوں میں ایک شباب بھی ہے، ایک زندگی بھی ہے. زندگی کے اندر شباب آ گیا، لیکن اسے مستقل الگ ذکر فرمایا. حالانکہ زندگی کی غنیمت سمجھو، اسے غنیمت سمجھو، اس میں شباب بھی آ گیا، لیکن پیارے نبی نے اسے مستقل ذکر فرمایا. ایک تو یہ بات سمجھائی کہ جوانی کی زندگی ایک مستقل زندگی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آدمی شباب میں ہوتا ہے بس اوقات وہ شباب کی مستی میں بڑھاپے کی دہلیز کو فراموش کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے بوڑھا بھی ہونا ہے. کہ جو قوت ہے یہ جا بھی سکتی ہے، جو صحت ہے یہ ماند بھی پڑ سکتی ہے، جو حسن ہے یہ ڈھل بھی سکتا ہے، جو توانائی ہے اس میں کمزوری اور ذوق بھی آ سکتا ہے. لیکن جوانی مستانی ہے، جب تک ہے سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، سمجھتا ہے شاید ہمیشہ یہ قوت اور اعصاب کے اندر توانائی رہے گی. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. بلکہ اس لحاظ سے بھی جوانی بہت قیمتی ہے کہ جوانی کا عمل اللہ کے ہاں بڑھاپے کی عمر کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کر قیمتی ہے. جیسے 1 من سونا ہے اور 1 ہی من لوہا ہے، وزن دونوں کا ایک جیسا ہے، ایک جیسی مقدار ہے، لیکن سونے کی قیمت کچھ اور 1 من کی، لوہے کی قیمت کچھ اور، بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. بڑھاپے کا سجدہ مل جائے تو نصیب ہیں یہ بھی.
مل جائیں تو نصیب ہے، لیکن جوانی کا سجدہ، بڑھاپے کا سجدہ بظاہر دونوں کے سجدے ہیں، دونوں کی تسبیحات یکساں ہیں، مقدار ایک جیسی ہے، لیکن ایک کی سجدے کی قیمت سونے کے بھاؤ لگتی ہے، دوسرے کی قیمت جو ہے وہ لوہے کے بھاؤ لگتی ہے۔ الشاب نشأ فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ خوش نصیب نوجوان جس کی جوانی اس حال میں پروان چڑھ رہی ہے کہ وہ اپنا رب کا وفادار بن کے زندگی کے دن گزار رہا ہے، اللہ کل قیامت میں اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ الشاب نشأ فی عبادت اللہ، ہے یہ جوانی کا موسم اہم موسم، بلکہ یہ موسم ایسا ہے کہ ولایت کا اور اللہ سے دوستی کا اور اللہ کے ولی بننے کا اصل موسم ہی یہی ہے۔ بینا ہے، نابینا ہے، گلی سے گزر رہا ہے، کیا میری بد نظری نہیں ہوئی؟ کون سا کمال ہے؟ بینا ہے اور دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں سے اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے، یہ واقعی کمال ہے۔ کمر جھک گئی ہے، شباب ختم ہو گیا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی عفت کی حفاظت کر لی ہے۔ جوان بیٹی اور بہنا ہے، جوان نوجوان ہے، نوجوان گرم خون رکھتا ہے، گھڑیوں میں گودا رکھتا ہے، شباب اپنی عروج پر ہے، ایسے موقع پہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے، ایسے موقع پہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان کی پاک دامنی پہ فخر کرتا ہے۔ کمال ہے اس کا کہ عین اس شباب کے موقع پہ جب ہر طرف گناہ اسے بلا رہے ہیں، قدموں میں آ رہے ہیں، اس کی عزت و آبرو کو برباد کرنے کے لیے جال پھیلائے جا چکے ہیں، اس کی عزت لوٹنے کے لیے تمام تدبیریں بنائی جا چکی ہیں، اس کا شباب داغدار کرنے کے لیے تمام جال بنے جا چکے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ نوجوان اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دیتا، شباب کو داغدار نہیں ہونے دیتا، اپنی عفت کو خراب نہیں ہونے دیتا، تو اللہ کا رسول کہہ رہا الشاب نشأ فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اسے اللہ پھر کل قیامت میں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے اغتنم خمسا قبل خمس شبابک، جوانی کی قیمت سمجھو، بڑا بہترین موسم ہے یہ۔ شباب آوارگی کے لیے نہیں ہے، گندا کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو خائن کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے شباب کو داغدار کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں ہے، ارے گلیاں بازاروں کو گندا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ شباب تو اللہ کی ولایت حاصل کرنے کا موسم ہے، زندگی قیمتی اوقات ہیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس شباب قبل حرم، بڑھاپے سے پہلے پہلے سے غنیمت سمجھو۔ صحتک قبل مرضک، صحت کو غنیمت سمجھو مرض سے پہلے پہلے، جب تک ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب کوئی نعمت چھنتی ہے پھر اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ دولت سے بڑی نعمت ہے، صحت نہ ہو، دولت موجود آنکھوں کے سامنے ہو تو سوائے حسرت کے آنسوں کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بیمار ہے نا، نہ استعمال کر سکتا ہے، بلکہ بس اوقات بیمار پڑا ہے، اس کی دولت دشمن استعمال کر رہے ہیں۔ جنہیں یہ دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا صحت میں، جنہیں یہ دینا نہیں چاہ رہا تھا، جنہیں یہ کھلانا نہیں چاہ رہا تھا، اس کی مرض کے ہاتھ میں وہ اس کی دولت سے کھیل رہے ہیں۔ حسرت کے آنسو، حسرت کے خون اندر جگر کے اندر بہاتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو، جب تک اللہ نے صحت دی ہے اسے قیمتی بناؤ، قیمتی بناؤ۔ جتنا اس صحت سے اپنی آخرت سنوار سکتے ہو، اپنے مولا کو راضی کمی نہ کرو۔
اگر آج تہجد کی صلاحیت موجود ہے کر لو. آج قیام لمبے کر سکتے ہو کر لو. آج اللہ کے لیے کچھ محنت کر سکتے ہو کر لو. صحت دے رکھی اللہ نے. فراغت قبل شغلک, اللہ نے فراغت دے رکھی ہے, اسے غنیمت سمجھو, ورنہ کل ایسی مشغولی آئے گی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے, اللہ کہتا ہے, اللہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل املأ یدک شغلا ولم اسد فقرک. اے آدم کے بیٹے, ہمارا تو بن جا, ہمارا تو بن جا. اگر ہمارا بن جائے گا, ہماری مان لے گا تو کیا کریں گے؟ ہم تیرے سینے کو غنا سے بھر دیں گے. واسد فقرک, تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دیں گے. نہ تو جاہ کا فقیر بنے گا, نہ تو عزت کا فقیر بنے گا, نہ مال کا فقیر بنے گا, نہ سوسائٹی کا اسٹیٹس کا فقیر بنے گا. یہ بھی فقر ہے اور بڑا خطرناک فقر ہے. دولت ہے, اسٹیٹس, یہ اندر کا فقر اسے بیزار, زندگی سے بیزار کر رہا. پیسہ ہے, عزت مل جائے, یہ ابھی اندر کا فقر ہے. فرمایا تیرے سینے کو غنا سے بھر دیں گے, واسد فقرک, تیرے فقر کو بند کر دیں گے. کوئی فقر تجھے ستائے گا نہیں, نہ دولت کا, نہ مال کا, نہ عزت کا, نہ جاہ کا, نہ اسٹیٹس کا, نہ عہدوں کا, نہ منصب کا. کوئی فقر تیرے دل کے اندر کانٹا نہیں چبھائے گا, تیری زندگی کو بیزار اور بے چین نہیں رکھے گا, تیری زندگی میں انگارہ اور آگ نہیں جلائے گا. سارے فقر کے دروازے بند ہو جائیں گے. ہمارا بن کے تو دیکھ. فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اور یہ بھی یاد رکھ, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ فرمایا اگر ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کیا, أَمْلَوْ يَدَكَ شُغُلًا, تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا. تیرے کام سمٹیں گی نہیں, ختم ہی نہیں ہوں گے. راتیں لگ جائیں گے, دن لگ جائیں گے. أَمْلَوْ يَدُكَ شُغُلًا, نہیں مصروفیت ختم ہوگی. وَلَمَّا سُدَّ فَقْرَكَ, اور تیرے فقر کے دروازے بھی نہیں بند کریں گے. گاڑیاں ہیں, محلہ ہیں, کوٹھیاں ہیں, دولت ہے, پوچھو فقر ختم ہوا؟ یہ ہاتھ کی خارش اسے چین نہیں لینے دے گی. یہ اندر کا فقر اسے سکون نہیں آنے دے گا. یہ اندر کی فقر اسے رات کی میٹھی نیند نہیں لانے دے گا. یہ اندر کا فقر اسے گھر کی راحت نہیں لانے دے گا. ایسا بیزار خوار بنائے گا, ایسا لگتا ہے یہ فقیروں سے بڑھ کر فقیر ہے. اور اس کا فقر اس کے چہرے پہ نظر آئے گا, اس کے اندر کی بے چینی اس کے چہرے پہ نظر آئے گی, اس کی زندگی اس کی تصویر ہوگی.